دنیا کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بات واضح ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے لیے ایک ایسی آزمائش کا گھر ہے جہاں پر قدم قدم پر آزمائش، اور جو جتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوگا ایمانی اعتبار سے اس کی اتنی ہی زیادہ آزمائش ہوگی، تاکہ یہ آزمائش اس کو اللہ سے قریب تر کر دے۔ چنانچہ سب سے زیادہ آزمائشیں اس دنیا میں ان ہستیوں کو آئی ہیں کہ جو ہستیاں اللہ تعالیٰ نے نبی، پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجے، اور پھر ان میں سے سب سے زیادہ دکھ، سب سے زیادہ تکالیف، سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ رنج و الم، سب سے زیادہ مشقتیں اور سب سے زیادہ اذیتیں جس ہستی کو پیش آئی ہیں وہ آمنہ کے لال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی ایک غمزدہ ماحول میں تشریف لائے۔ غمزدہ ماحول اس معنی میں، ہر عورت اپنے خاوند اور شوہر کے سہارے کو بہت بڑا سہارا سمجھتی ہے، اور واقعی شوہر اپنی بیوی کے لیے اس دنیا کے سہاروں میں سب سے اہم ترین سہارا ہوتا ہے۔ جب کسی عورت کا شوہر رخصت ہوتا ہے، اس کو کیا غم، کیا دکھ لاحق ہوتا ہے، یہ دنیا اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ دنیا رنج و راحت کا غلط اندازہ کرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے، خدا ہی خوب واقف ہے کسی پہ کیا گزرتی ہے۔ اور جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو یقیناً حضرت آمنہ کے دل و دماغ میں یہ خیال گونج رہے ہوں گے کہ آج ان کے والد گرامی اگر موجود ہوتے تو جس طرح ہمیں خوشی ہوئی ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا، ان کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا۔ یہ غم صرف حضرت آمنہ کو نہیں تھا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو بھی یہ غم تھا۔ وہ بھی سوچ رہے تھے آج میرے بیٹے حضرت عبداللہ اگر حیات ہوتے، زندہ ہوتے، تو میرے اس خوش قسمت اور خوش نصیب، بے مثل و بے مثال پوتے کی پیدائش پر کتنی خوشی ان کو حاصل ہوتی، کتنی خوشی ان کو حاصل ہوتی۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو، حضرت آمنہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آغاز اس غمزدہ ماحول میں ہو رہا ہے،
آنے والی زندگی میں قدم قدم پر یہ غم، یہ رنج و الم، یہ مصائب، یہ آزمائشیں، یہ دکھ، یہ تکالیف بڑھتی ہی جائیں گی، چونکہ آپ نے آنے والی نسل انسانی کے لیے نمونہ بننا ہے۔ ہر غمزدہ انسان نسل انسانی کا جب نگاہیں اٹھا کر مدینے کی طرف دیکھے گا، آمنہ کے لال کی طرف دیکھے گا، تو اس کو اپنی زندگی کے گزارنے کا طریقہ معلوم ہوگا کہ غم میں زندگی کیسے گزاری جاتی۔ چنانچہ آنے والے دنوں میں لگاتار غم اس طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دکھ اس طرح، تکالیف اس طرح، مشقتیں اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور مبارک زندگی کی طرف لپک کر آ رہے تھے جس طرح۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی نے فرمایا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، تو حضور نے فرمایا پھر غموں، دکھوں اور تکلیفوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف آزمائشیں، غم اور تکلیف اور مشقتیں اس طرح لپک کر آتی ہیں جیسے پانی بلندی کی طرف سے پستی کی طرف بہتا ہے۔ یہ وقت تو گزر گیا، پیدائش کا وقت، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت گزرا، حضرت آمنہ پر گزرا، حضرت عبد المطلب پہ گزرا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے بھی زیادہ ایک اور مشکل وقت انتظار کر رہا تھا، ایک اور غم، ایک اور صدمہ، ایک اور رنج و الم کی داستان حضور کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ وقت آ گیا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ مدینہ سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ایمن رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ ہیں کہ مدینہ سے تھوڑی سی دور جا کر اللہ کا فیصلہ آ گیا، حضرت آمنہ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اور اسی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو اپنے پاس بلا لیا۔ 6 سال کی عمر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایمن فرماتی ہیں جب حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک چہرہ انور حضرت آمنہ کے جسد اطہر پر یوں ایسے رگڑ کر رو بھی رہے تھے، اپنی اماں کو بلا بھی رہے تھے۔ بچپنے کے عالم میں یہ کوشش تھی کہ اماں بات کیوں نہیں کر رہی، امی اب مجھ سے گفتگو کیوں نہیں کر رہی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صدمہ عظیم صدمہ تھا۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھ اور یہ غم اور یہ صدمہ ستاتا رہتا تھا۔ اور اس وقت بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے اس حصے میں تھے کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہو چکی تھی، قرآن حکیم کا نزول ہو چکا تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر تشریف فرما، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے قریب جا کر اتنا روئے، اتنی آنکھوں سے آنسو بہائے جس طرح ایک چھوٹا بچہ بلبلا کر اپنی ماں کے ساتھ لپک کر اور لپٹ کر رو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آبدیدہ ماحول کو دیکھ کر، رونے کو دیکھ کر صحابہ سارے کے سارے رونا شروع ہو گئے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی جدائی کا یہ عظیم صدمہ اپنے دل میں جو موجود تھا اس کا اظہار اپنے آنسوں کے ذریعے کیا۔ یہ 6 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صدمہ پیش آیا، اور ابھی تھوڑی ہی عمر بڑی ہوئی
کہ والد بھی موجود نہیں، والدہ بھی موجود نہیں، اور اب جو سب سے بڑا ظاہری لحاظ سے سہارا تھا وہ دادا کا سہارا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر میں ہے کہ دادا کی میت بھی تیار ہو گئی، دادا کی روح بھی پرواز کر گئی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 8 سال کی تھی جب حضرت عبد المطلب کی میت قبرستان کی طرف لے جائی جا رہی تھی، اور حضور چھوٹے چھوٹے اپنے مبارک قدموں کے ساتھ لوگوں کے درمیان میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور قبرستان تک پہنچتے پہنچتے لگاتار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، آنسو کی لڑیاں جاری تھیں۔ اب تو یہ سہارا بھی نہ رہا، والدہ کا سہارا بھی ختم ہو گیا، والد پیدائش سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، دادا عبد المطلب بھی رخصت ہو گئے، اور پھر سہارا ملا جناب ابو طالب کا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور پھر دنیا کی تکالیف اور مشقتوں اور اذیتوں اور آزمائشوں کا ایک نیا دور شروع ہو گیا، ایک نیا دور شروع ہو گیا، جب اپنے بیگانے بن گئے، دوست دشمن بننے لگے، جاننے والے انجان بننے لگے، قریبی دور ہونے لگے، آپ کے شہید کرنے کی سازشیں تیار ہونے لگیں، کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں، کوئی خندہ پیشانی سے سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ حالت تو یہاں تک پہنچ گئی کہ پابندیاں لگا دی کفار و مشرکین نے کہ ان سے سلام لینا نہیں، ان کو سلام کرنا نہیں، ان سے چیز خریدنی نہیں، ان کو چیز دینی نہیں۔ معاشی بائیکاٹ اتنا سخت ہوا، شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا زمانہ بڑا سخت زمانہ، ایسے دن بھی گزرے ہیں، ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ کئی دن تک ایک کھجور پر گزارا ہوتا رہا، اور جب ایک کھجور بھی میسر نہ آئی تو صرف کھجور کی گٹھلی کو چوس کر گزارا ہوتا رہا۔ آپ کے ساتھ وہ خاتون ہیں، وہ خاتون جنت ہیں جنہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا اثاثہ، اپنا سرمایہ سارے کا سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر اسلام کی سربلندی کے لیے نچھاور کر دیا تھا۔ وہ خاتون جنت، حضور کی زوجہ محترمہ، وہ زوجہ محترمہ جن کی محبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر شعب ابی طالب میں کیا زمانہ آ گیا، کون سا وقت آ گیا کہ کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، صرف پتے چبا چبا کر دن گزر رہے، سوکھے ٹکڑوں کو، سوکھے چمڑوں کو پانی میں ڈال کر بھگو کر ان سے غذا حاصل کی جا رہی ہے، اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس صدمے کے بعد ایک صدمہ عظیم اور ٹوٹ پڑا کہ وہ زوجہ محترمہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دیتی ہے، اور باہر کی مشقتوں سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو کر گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کو تسلی دیتی ہے۔ اب فیصلہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سہارے کو بھی اپنے پاس بلا لے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ایک بہت بڑا صدمہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ کو انتقال کے بعد دیکھا، اور اس شعب ابی طالب میں چاروں طرف نگاہ نبوت چلی، حضور نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا۔ حال اس وقت یہ ہے کہ دیے میں
جلانے کے لیے تیل بھی میسر نہیں ہے۔ حالت قسم پرسی کی یہ ہے کہ اپنی زوجہ محترمہ کے کفنانے کے لیے کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں، کفن کا کپڑا بھی موجود نہیں۔ یہ بڑا مشکل وقت، بہت مشکل وقت، جب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف کے ماحول میں دیکھا کہ ایک کپڑا مل جائے میں اپنی زوجہ محترمہ کو کفنا دوں، تو ایک ان کی پرانی چادر کے سوا اور کوئی کپڑا کفن کے لیے موجود نہیں تھا۔ جنتی عورتوں کی سردار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ اس حال میں دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو رہی ہیں کہ آپ کے جست اطہر پر پرانی چادر کا کفن دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت کر رہے ہیں، اور اتنی زیادہ یاد وابستہ حضور کے دل کے اندر کہ انتقال کے بعد ان کی بہن حضرت حالہ، ان کی آواز حضرت خدیجہ سے ملتی تھی۔ اگر باہر کہیں گفتگو کی آواز آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے اور فرماتے یہ حالہ آ گئی، یہ حالہ آ گئی، حضرت خدیجہ کی بہن۔ اتنی محبت رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے کر رہے ہیں، لیکن کس حال کے اندر دنیا سے رخصت ہوئی، یہ صدمہ عظیم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنا پڑا۔ یہیں شعب ابی طالب کے ماحول کے اندر حضور کے پیارے چچا جو حضور کا ایک بہت بڑا سہارا بنے ہوئے تھے، ابو طالب کا انتقال بھی یہاں پر ہو گیا۔ اسی سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا کہ یہ غم کا سال ہے، یہ غم کا سال ہے۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، سینکڑوں غم کی وہ داستانیں ہیں جو عام انسان اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہجرت ہو رہی ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں، کس طرح کا ماحول پیدا ہوا، کیسا ماحول پیدا ہوا۔ حضور پیچھے مڑ مڑ کر کعبے کو دیکھ رہے ہیں، اور کعبے کی جدائی حضور پر کیا قیامت لائی ہے۔ حضور کعبے کو دیکھ دیکھ کے فرما رہے ہیں، اے کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تو اللہ کا محبوب گھر ہے، تجھے چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، تیری جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اللہ کا حکم آ گیا ہے، مکہ والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اس طرح اس غمزدہ ماحول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو چھوڑا ہے، اور پھر صرف حضور نے نہیں چھوڑا، حضور کو اپنا صدمہ نہیں، حضور کو جتنے دیگر صدمے ہجرت کے اندر پیش آئے ان کو دیکھ کر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی زندگی میں اپنے 3 لخت جگر بھی لحد میں اتارے ہیں۔ حضرت قاسم کو لحد میں اتارا ہے۔ یہ وہ قاسم ہیں کہ جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم کہلاتی ہے۔ حضرت عبداللہ کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ لحد میں اتارا ہے۔ یہ عبداللہ وہ ہیں جن کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے، اور پھر جب 18 ماہ کے اپنی گودی میں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وقت آیا ہوا ہے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اے ابراہیم، آپ کی جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے، آپ کی جدائی نے ہمیں غمزدہ کر دیا ہے۔ یہ ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے اللہ کے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ ان کو بھی لحد کے اندر اتارا۔ کسی باپ کو اور کسی ماں کو ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اولاد کی جدائی کس قدر انسان کے دل کے اوپر کتنا شدت کے ساتھ حملہ کرتی ہے، اور کس قدر انسان بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اپنے 3 لخت جگر اپنے ہاتھوں سے اتارے،
ایک موقع وہ بھی آیا کہ بدر کی لڑائی جاری ہے، اور غزوہ بدر کے بعد اپنے صحابہ کو حالات دیکھ کر شہید ہونے والوں کو، زخمی ہونے والوں کو غمزدہ میدان بدر سے واپس آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، چلو میدان بدر، غزوہ بدر میں غمزدہ ہیں، گھر آ کر کچھ سکون ملے گا، گھر آ کر کچھ راحت ملے گی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تقدیر کا فیصلہ یہ ہوا کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر سے گھر کی طرف مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں سب سے پہلی خبر یہ ملی کہ اللہ کے محبوب آپ کی بیٹی رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ اور نہ صرف یہ کہ انتقال ہو گیا ہے بلکہ اس کو دفنا بھی دیا گیا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری لاڈلی بیٹی حضرت رقیہ کا آخری وقت کے اندر چہرہ بھی نہ دیکھ سکے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لائے اور غمزدہ کھڑے ہیں۔ اور اس سے پہلے مدینہ میں ہجرت کرنے والے لوگوں میں سے سب سے پہلے مہاجر عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا، اللہ کو پیارے ہو چکے تھے، ان سے بھی اللہ کے محبوب کو بڑا پیار تھا، بہت محبت۔ صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے، رحمت کائنات تشریف لائے، حضور میت کے اوپر یوں جھک کے اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، اور آنکھوں سے اتنے آنسو رواں ہوئے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کے رخسار تر ہو گئے۔ یہ پہلے مہاجر ہیں جو مدینہ میں فوت ہونے والے ہیں۔ تو حضور نے اپنی لخت جگر کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، رقیہ تم چلی گئی ہو، تم سے پہلے حضرت عثمان بن مظعون بھی چلے گئے ہیں، تو ان کے پاس ہی چلی جانا۔ ایک بیٹی کو لحد میں اتارا، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ صحابہ فرماتے جب قبر میں اتار رہے تھے خود اتارا، فرمایا آنکھوں سے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ تیسری بیٹی جو سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، جب ہجرت کرنے لگی تو کفار و مشرکین نے مزاحمت کی، نیزہ مارا، اور اس نیزے کی وجہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل بھی ضائع ہوا۔ زخمی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب ان کا آخری وقت آ گیا، جب ان کا انتقال ہو گیا، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عجیب جملے فرمائے، اے زینب، اے میری بیٹی زینب، اندازہ تو کیجئے، ایک باپ کی حیثیت سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح اپنی اولاد کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ اے زینب، اے میری بیٹی زینب، تو نے میری محبت میں بڑے دکھ اٹھائے۔ فرمایا میری یہ بیٹی میری بیٹیوں میں بڑی فضیلت والی ہے، اور دین کے لیے اس نے بڑی مشقتیں اٹھائی۔ اپنی بیٹی زینب کو رخصت کر دیا، ام کلثوم کو رخصت کر دیا، رقیہ کو رخصت کر دیا، اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ کو رخصت کر دیا، اپنے 3 بیٹوں کو رخصت کر دیا۔ زندگی کا حالات کا جائزہ تو لیں، کیا اس طرح کا غم، اس طرح کے دکھ، اس طرح کی تکلیف، اس طرح کی مشقتیں، اس طرح کے رنج و الم اور اس طرح کی آزمائشی زندگی نسل آدم میں کسی اور کی بھی ہے؟ آپ تلاش کر کے دیکھو، ایک ہی نام ملے گا، وہ آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کا نام، در پہ صدمے۔ طائف کے میدان کا صدمہ کس کو یاد نہیں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو کر، چہرے سے خون، بدن سے خون، اور خون کی نالیاں بہہ رہی ہیں، ادھر بدن سے خون بہہ رہا ہے، ادھر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، ادھر آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، لہو سے تر نبی کا جست اطہر یاد آتا ہے، لہو سے تر نبی کا جست اطہر یاد آتا ہے۔
تڑپ جاتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے۔ مسلمانوں کو نیند آتی ہے اب مخمل کے گدوں پر، کسے اب رسول اللہ کا بستر یاد آتا ہے۔ اس وقت کیا حالت تھی کہ خون بدن سے نکلتے ہوئے جوتے بھر گئے اور خون جم گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس غمزدہ ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے بار بار کہہ رہے ہیں آپ یوں فرما دیں پہاڑوں کو ملا دیں، یوں فرما دیں زمین کو الٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور اپنا دامن پھیلایا، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے پہچانتے ہی نہیں، مجھے جانتے پہچانتے ہی نہیں۔ یہ ماحول ہے، یہ دکھ ہیں، یہ تکالیف ہیں، یہ غم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دیکھیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدمے دیکھیں۔ یہ دنیا کے صدمے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں جو سب سے بڑا صدمہ قرآن بیان کرتا ہے وہ تو کچھ اور ہی ہے۔ ان صدموں کو اگر بیان کیا جائے تو کئی گھنٹے کئی دن ان صدموں کو بیان کرتے ہوئے گزرتے جائیں، لیکن سب سے بڑا صدمہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ وہ جو پتھر مارنے والے ہیں، کانٹے بچھانے والے ہیں، زخمی کرنے والے ہیں، چہرہ انور کو زخمی کرنے والے ہیں، دانتوں کو شہید کرنے والے ہیں، وہ جو اذیتیں دینے والے ہیں، وہ سارے رات کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آمنہ کے لال اپنا دامن پھیلا کر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ آمنہ کے لال اپنا دامن پھیلا کر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ایک چیخ سی دل سے اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، وہ چپکے چپکے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا، چپکے چپکے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ کفار و مشرکین کی طرف سے دو قسم کے صدمے تھے، ایک صدمہ جان پر سہنے والا، پتھروں کو برداشت کرنے والا، تیروں کو برداشت کرنے والا، تانوں کو برداشت کرنے والا، گالیوں کو برداشت کرنے والا، برے ارکاب کو برداشت کرنے والا، یہ صدمہ سہ لیتے تھے۔ لیکن یہ صدمہ جو تھا، اے اللہ یہ مر گئے تو دوزخ کی آگ سے یہ تو تباہ ہو جائیں گے، یہ تو برباد ہو جائیں گے۔ ان کو بچانے کا صدمہ حضور کو پتہ تھا، حضور نے دوزخ دیکھی ہوئی تھی کہ دوزخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اگر یہ دوزخ میں چلے گئے، اس آگ میں چلے گئے تو ان کا کیا بنے گا۔ یہ صدمہ سب صدموں پر غالب تھا، جس کے بارے میں قرآن کی دو صورتوں میں اللہ نے فرمایا۔ ایک میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، دوسری جگہ فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے میرے محبوب آپ اپنی جان کھو دیں گے، جان ہلاک کر دیں گے، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ایمان کیوں نہیں لاتے۔ غیر مسلموں کے لیے اتنا بڑا جذبہ آج اس امت کے اندر مفقود ہو چکا ہے۔ لاکھوں کے مجمع میں اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ وہ رات کی تاریکی میں پچھلے پیر اٹھ کر یہ دعا کرتا ہے اے اللہ ان غیر مسلموں کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو دوزخ سے بچا لے، اے اللہ ان کو جہنم سے بچا لے، اے اللہ ان کو کامیاب کر دے، لاکھوں کے مجمع میں اگر آپ کہیں دو چار ہاتھ کھڑے ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیں، وگرنہ امت اس سنت کو بول چکی۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مشقتوں بھری زندگی مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہی ہے کہ ان صدموں کو برداشت کرنا ہے اللہ کی ذات کی خاطر، لیکن انسانیت کی ہدایت کے